بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ آج معروف سینئر قانون دان چودھری جان زیب حسین ایڈوکیٹ صاحب صدر سینسا بار میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم رٹھوا چک ریام برج کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ہماری جو ضلع میرپور کی تحریک ہے یہ پورے ڈویژن تک پھیل چکی ہے، اور سینسا کے جو بار کے صدر ہیں ان سمیت سول سوسائٹی صافی برادری بھی جو ہے وہ اس برج کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ جناب جان زیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ ایک ایسی تحریک جو امتیاز راجہ ایڈوکیٹ صاحب جو صدر میرپور بار ایسوسیشن ہے انہوں نے شروع کی، یہ تحریک یہاں سے چلتی چلتی ڈڈیال، چکسواری، کوٹلی، آج سینسا تک بھی پہنچ چکی ہے، اور سینسا میں بھی جو آپ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پروگرام بھی آرگنائز کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں؟ جی السلام علیکم قریشی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لائیو لیا۔ آپ کا اور آپ کے تھینک یو چینل جناب۔ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں جو یہ چک خریام کی جو اپنے تحریک عدم تکمیل تحریک جو شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کوٹلی کے صدر میرپور منتخب کے۔ ہوئے ہیں فروری میں۔ جی میرپور کے ڈسٹرکٹ بار جی ایسوسیشن جی۔ میرپور کے فروری میں جو الیکشن ہوئے، تو انہوں نے یہ جو رٹھوا ہریام جو پل ہے، جو میرے خیال میں اس کم و بیش 20 سال ہو گئے اس کو، یہ جہاں اپنے رکا تھا وہی 20 سال کے بعد آج بھی وہی پہ رکا ہوا ہے۔ تو یہ جی ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ اس لیے میں جو تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میرپور سے ہوتی ہوئی کوٹلی اور پورے ڈویژن میں پھیلتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پوری اپنے آزاد کشمیر کی یہ جو رٹھوا ہریام پل ہے یہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ جی یہ ہے کہ ہمارے جو بالخصوص جو کوٹلی، قلندری، راولہ کوٹ، یہ جو لوگ ہیں، ہماری جو تجارت ہے ساری، جتنے ہمارے تاجر ہیں، ہمارا آنا جانا یہ پاکستان کے لاہور ایئرپورٹ ہو گیا یا گجرانوالہ، لالہ موسیٰ یا لاہور کے جتنے بھی یہ تجارتی مراکز ہیں، ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں کوٹلی کے، کوریٹا کے، سیرسا کے یا قلندری کے یا تتا پانی کے، یہ سارے وہی سے جو اپنے روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، دکانات جو چیزیں بیچتے ہیں، یہ وہاں سے وہی سے لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی تقریباً ہمیں میرپور آنا جانا رہتا ہے، وہی ہماری لوگوں کی بے شمار لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں، وہاں کے لوگوں کی ادھر رشتہ داریاں ہیں، یہاں کے لوگوں کی ادھر رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ 20 سالوں سے ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 20 سالوں سے ایک منصوبہ جو اس وقت جی کے اپنے جو حکمران تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا، تو یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا پیچیدہ جو منصوبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ جی تھی جی کہ ایک ڈیم پہلے سے بنا ہوا تھا اور اس ڈیم کو انہوں نے اپریز کرنا تھا حکومت پاکستان نے، اور یہ بظاہر اس لیے مشکل لگ رہا تھا کہ ایک بند باندھا ہوا تھا اور اس کے انہوں نے اس کے اوپر دوسرا بند باندھنا تھا، یعنی اس کو اونچا کرنا تھا، اپریز کرنا تھا۔ تو یہ جی کھربو کا منصوبہ تھا جس میں جو متاثرین ڈیم تھے، اس میں پلاک کے لوگ ہو گئے، ڈڈیال کے لوگ ہو گئے، اپنے اسلام گڑھ کے لوگ ہوئے، کاکڑا ٹاؤن کے یا میرپور کے مقامی لوگ ہیں، یہ پورا ایریا جو ہے اس میں اس ڈیم اپریز کی وجہ سے یہ متاثر ہوا ہے۔ اب یہ بالکل۔ اتنا بڑا جو منصوبہ تھا، وہ حکومت وقت نے، جو حکومت وقت پاکستان کی تھی، اس نے وہ منصوبہ تو میرے خیال میں چند سالوں میں مکمل کر لیا، اس لیے کہ وہ اس کی ضرورت تھی بجلی۔ لیکن جو جی متاثرین تھے، جو لوگ گھروں سے بے دخل ہوئے، اس سے قبل بھی لوگوں نے قربانیاں دی، لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبریں ان کو پانی میں ڈوبتا چھوڑ کے وہ پاکستان کے کونے کونے میں آباد ہوئے، اور پھر دوسری بار جب پاکستان کو ضرورت پڑی تو پھر لوگوں نے قربانیاں دی، لوگ گھروں میں بے دخل ہوئے، لوگوں کے کروڑوں کے جو مکانات، کوٹھیاں بنی ہوئی تھی کروڑوں روپے کی، وہ پانی کے اپنے پانی میں آ گئی، تو لوگ گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک یعنی 20 سال گزرنے کے بعد ڈیم تو بن گیا، پاکستان کو جی بجلی تو مہیا ہوگی، کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ
روشن تو ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی قربانی دی، اپنے مکانات چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑا، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، اور ان کے آج بھی یہ جو اضافی کنباجات کے جو میر پر معاملات ہیں وہ آج تک جو ہے نا وہ حل طلب ہیں، وہ آج تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے۔ اور جو پل کی بھی بات میں کرتا ہوں، یہ پل بھی میرے خیال میں 3 یا 4 ارب کی بات ہے۔ اگر آپ پاکستان حکومت کو یہاں سے جو ہے نا وہ اربوں ڈالر وہ ریونیو، اربوں روپے جو ہے نا وہ ریونیو حاصل کرتے ہیں، 2300 میگا واٹ جو آزاد کشمیر سے ہائیڈل سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور آپ سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے سستی جو بجلی ہے اس وقت وہ ہائیڈل کی ہے، تو 2350 میگا واٹ ہم آزاد کشمیر سے ہائیڈل بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ہماری ضرورت 450 میگا واٹ ہے، اور وہ ساری پاکستان میں جا رہی ہے۔ اس میں ہم نے ہمارے لوگوں نے بالخصوص یہ ڈڈیال، پلاک، اسلام گڑھ، کاکڑا ٹوڑ اور میرپور کے لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن افسوس کے ساتھ آج تک ان کے جو متاثرین تھے، نہ صرف وہ اپنے آج تک ان کی جو ہے نا وہ دادرسی نہیں ہو سکی ہے، بلکہ یہ جو پل تھا اس میں 22 کلومیٹر کا جو سفر ہے، جو میری معلومات ہے وہ اسلام گڑھ سے اگر آپ وایا کاکڑا ٹوٹ جائے تو یہ 22 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہاں سے اگر ڈائریکٹ جائیں تو 22 کلومیٹر مین کے وہ سفر شارٹ ہو جاتا ہے، تو جس سے ہزاروں لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، جو ہماری مال بردار گاڑیاں آتی ہے، جو ہمارے لوگ ٹرانسپورٹر جن کی گاڑیاں چلتی ہے، تو یہ لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو ہے نا اپنے آسانی پیدا ہو سکی ہے۔ یہ دوسری 40 بات منٹ جو آپ نے کہی کہ 40 یہ منٹ کے جی تحریک جو ہے نا، جی 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 آپ بات مکمل کریں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ تحریک سیاست تک کیسے پہنچ گئی، تو امتیاز راجہ صاحب جو اپنے صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے، یہ انتہائی ایکٹیو انسان ہیں، میں ان کو وکالت سے پہلے کا جانتا ہوں، جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا میرپور میں اسٹوڈنٹ تھا تو تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو یہ جب صدر بنے تو انہوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا، تو 15 جون کو، جو لاسٹ 15 جون ہے، انہوں نے کوٹلی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں کوٹلی ایک میٹنگ رکھی، اس میں پوری ضلع کوٹلی کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے وہ اس میٹنگ میں شامل ہوئے، اور اس میں ایک تو لائحہ عمل تجاویز دی گئی، اور پھر آئندہ کے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ تو میں نے رائے صاحب سے گزارش کی کہ ہم یہ جو ہے اس کی میٹنگ ایک سے سامی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ہم نے انشاءاللہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 30 جون کو، یہ 3-4 دن بعد 30 جون آ رہی ہے، اس 30 جون کو ہم انشاءاللہ سیسا بار کے زیر اہتمام یہاں جتنے بھی ہم نے تمام سیاسی، سماجی اور فلاحی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ انجمن تاجراں، اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو گئے، ہمارے اپنے صحافی حضرات ہو گئے، ہم نے سب لوگوں کو دعوت دی ہے، بلکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب کو، اس کے علاوہ تمام تحصیل کے باہر کے صدور کو ہم یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں، اور یہاں انشاءاللہ 30 جون کو ہم ایک نمائندہ میٹنگ رکھیں گے، اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل اپنے یہ کمیٹی کرے گی یا ہمارے چیئرمین صدر صاحب امتیاز راجہ صاحب کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کی کال پہ لگ جائیں گے۔ جان زیب صاحب یہ بتائیں کہ کل آزاد گورنمنٹ نے ایک بجٹ بھی پیش کیا ہے، کیا یہ جو 1 سال کا بجٹ انہوں نے پیش کیا اس میں رٹھوا چک ریام برج کے لیے کچھ رقم انہوں نے مختص کی ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کے پاس کوئی معلومات ہو؟ یہ بالکل میری معلومات کے مطابق تو یہ 1 کروڑ 1 ارب اور تقریباً 65 ارب کا بجٹ ہے، جی جس جی میں بالکل 1 ارب اور 35 ارب جو روپیہ وہ تقریباً غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے، اور 28 جی ارب جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات کے لیے، یعنی 28 ارب لگانے کے لیے آپ کو 1 ارب اور جو ہے نا وہ 35 ارب روپیہ جو ہے نا وہ درکار ہے اس کو لگانے کے لیے۔ تو یہ میرے خیال میں آزاد حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ آزاد حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ جو آزاد کشمیر کے شہری ہے یہ حکومت ان کی ہے، تو یہ جی پاکستان سے وہ جس طرح انہوں نے بجٹ پیش ہونے سے پہلے کٹ ایک لگانے کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے احتجاجاً کہا جی کہ ہم پہلے تو کہا کہ ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے، بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم احتجاجاً بجٹ پیش کریں گے، تو اسی طرح جی اسی میں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے تھا، اسی میں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کہ چونکہ یہ کشمیر کے لوگوں کی، جی جی ٹھیک ہے، جاری رکھیں، جی ٹھیک ہے۔ اسی میں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کے
لوگوں کی یہ رٹوارا ہریام برج جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں پیسے اپنے درکار ہیں. تو 3-4 ارب روپیہ اس لیے میٹر نہیں کرتا. قریشی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ پاکستان اس وقت صرف انرجی سیکٹر میں 1100-1200 ارب روپیہ لوگوں کو سبسڈی دے رہی ہے. اسی طرح گیس کے معاملے میں یہ جتنے شعبہ جات ہیں وہ گورنمنٹ کئی 100 ارب کی حساب سے وہ سبسڈی دے رہی ہے, پاکستان کے عوام کو دی جا رہی ہے. تو کشمیروں کی اتنی حیثیت نہیں ہے یا میرپور ڈویژن کے لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اگر 100 ارب 200 ارب تو بہت دور کی بات ہے, صرف 3-4 ارب روپے ان کے لیے نہیں رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کی اتنی بھی اہمیت حیثیت نہیں ہے یا اس پروجیکٹ کی اتنی حیثیت اہمیت نہیں ہے کہ 3-4 ارب اس کے لیے نہیں رکھے جا سکتے؟ تو میں اگر نہیں بھی رکھے گئے ہیں تب بھی میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, اس سے لاکھوں ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کے لیے 3-4 ارب روپیہ وہ مینج کر کے اس کا کام شروع کروایا. اصل میں جاوید صاحب شاید آپ نے میرا پروگرام عارف چوہی صاحب کے ساتھ نہیں سنا, جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے 3-4 بیروکریٹ جو ہیں وہ اس جو برج کو جو اسٹیل کا برج بن رہا ہے اس میں کمیشن کی وجہ سے وہ سارا کام جو ہے وہ انہوں نے رکوایا ہوا ہے. اس وقت 2-3 ارب روپیہ اس برج کے اکاؤنٹ میں بھی تھا, لیکن ان بیروکریٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے, ان کے کرپشن کی وجہ سے, جس کا عارف چوہی صاحب نے میرے پروگرام میں بڑے کھلے طور پر اظہار بھی کیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے ایک تقریر میں بھی کہا تھا کہ چند بیروکریٹ مجھے 50 کروڑ روپیہ اس برج کی کمیشن کے آفر میں دے رہے ہیں. کب تک یہ لوگ ہمارا کھلواڑ کرتے رہیں گے اور کب تک ہم ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ خوار ہوتے رہیں گے؟ یہ کمیشنوں کا چکر یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اس وقت یہ جو تحریک چلانے کا جو پروگرام ہے, کیا یہ آزاد کشمیر کی حکومت یا وہ جو بیروکریٹ ظاہر ہے وہ آج بھی ہوں گے, وہ آپ کی اس تحریک سے ان پر کوئی اثر پڑے گا کہ اس برج کو مکمل کرنے میں وہ مداخلت نہ کریں؟ بالکل قریشی صاحب آپ نے درست فرمایا ہے کہ جس طرح یہ اپنے پروگرام کا حوالہ دیا ہے, چودھری عارف صاحب نے یہ بات کہی ہے, یہ بالکل درست بات ہے. اور کشمیر کا بچہ چونکہ کشمیر میں لٹریسی ریٹ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے اور کشمیر کا بچہ یہ جانتا ہے. آپ ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے منصوبہ جات یہاں پہ شروع ہوتے ہیں, ایک 10 لاکھ کی سڑک شروع ہوتی ہے یا 1 کروڑ کی شروع ہوتی ہے یا 2 کروڑ کی, اس کے علاوہ کوئی سکول کی بلڈنگ ہوگی, اس میں کک بیکس جو کمیشن ہے وہ ہر حال میں لیا جاتا ہے اور یہ بچے کو پتا ہے. تو اب جس طرح وہ فاروق حیدر صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو آفر ہوئی ہے, یہ بات درست ہے اور یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ہوا ہو, آج بھی وہ بیوروکریٹ شاید موجود ہوں. یہ تو ہمیشہ اس منصوبے میں رکاوٹ ہے اور رکاوٹ رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح راجہ امتیاز صاحب نے یہ تحریک جو پہلے آج سے نہیں شروع, یہ تحریک تو اپنے یہ جو متاثرین کی یہ تو 20 سالوں سے شروع ہے, لیکن اس میں آج فرق یہ آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے یہ اسلام گڑھ احتجاج ہوتا تھا, چک سواری ہوتا تھا, ڈڈیال ہوتا تھا یا میرپور ہوتا تھا, اپنے لوگ جو متاثرین تھے وہ اپنے ایریاز میں. لیکن اب جو اس کا دائرہ کار ہے وہ پورے آزاد کشمیری حد تک انشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ ڈویژن تک پھیل گیا ہے. ہم کوٹلی والے بھی اس میں شامل ہو گئے اور جو لاسٹ ہماری 15 جون کو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمارے دوستوں نے تجاویز دی تھی کہ ہماری جو بار کونسل ہے پورے آزاد کشمیر کی لیول پہ بار کونسل ہے, تو ہم جو ہے نا اس معاملے کو اپنی بار کونسل میں لے جائیں. اور پھر آپ نے جس طرح کہا ہے جی کہ اب جو ہے نا وہ لوگ رکاوٹ نہیں بنیں گے, وہ بیوروکریٹ جو پہلے رکاوٹ بنے تھے وہ بالکل بنیں گے. لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی منصوبہ منظور ہوا ہو اور کسی بیوروکریٹ نے یا کسی وزیر نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہو یا کک بیک کے معاملے میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ وہاں لوگوں کو شعور ہے. آج یہاں بھی الحمدللہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو جو ہے نا وہ شعور آتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے بیدار ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ معاملات کیوں جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ڈیلے ٹیکسز کیوں جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں.
تو آپ لوگ انشاءاللہ اس میں جھال چکے ہیں. اور میں بھی گزارش کروں گا تمام جو متاثرین ہیں، اس کے علاوہ جو کوٹلی کے ہمارے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، کہ یہ صرف میرپور کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے جی آزاد جی کشمیر کا منصوبہ ہے. اور یہ بالکل. منصوبہ ہر صورت میں مکمل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں آخری حد تک بھی اگر جانا پڑا تو وہ ہمیں جانا پڑے گا. اور ہم جو ہے نا، جو بھی ڈسٹرکٹ بار اسٹیشن کے جو صدر ہے یا جو ہماری اس ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ جو بھی لائے عمل دیں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھرپور جو ہے نا وہ ایکشن کریں گے انشاءاللہ. میں اس دن میری سابق ریٹائرڈ سیشن جج جو اسحاق صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ جو تحریک امتیاز راجہ صاحب کی قیادت میں شروع کیا، اور امید لگ گئی ہے کہ یہ انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو اجتماعی مثال ہیں جان زیب صاحب، ہمیں ایک ایسا فورم بنا دینا چاہیے تاکہ کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیاسی اس میں مداخلت نہ ہو. جو بھی ہمارے اجتماعی مسائل ہیں اس کے لیے ہم سب اکٹھے مل کر کام کر سکیں. آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بھائی صاحب، بالکل میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں. یہ فورم، بلکہ یہ جو ابھی ہماری تحریک شروع ہوئی ہے، یہ بے شک اپنے ابھی ڈویژن کی لیول پہ ہے، لیکن میں اس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا، اور آپ کی یہ تجویز بھی ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ اس کا دائرہ کار پورے آزاد کشمیر تک بڑھایا جائے. کہ یہ اگر بالکل. منصوبہ ہو رہا ہے تو یہ تحریک ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آئندہ آنے والے جو منصوبہ جات ہیں ہمارے کشمیر کے لیے، وہ چاہے مظفر آباد کا بڑا منصوبہ ہو، چاہے کہ وہ راولا کوٹ کا ہو، چاہے کوٹلی کا ہو، اس طرح کے جو قومی منصوبہ جات ہیں اس میں ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے، اور ضرور ہونی چاہیے، جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے. تو میں آپ کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. جان زیب صاحب، میں اس وقت چونکہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کا پروگرام زیادہ تر برطانیہ اور پاکستان جزائر ہے، اس وقت سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہے. آپ کی طرف سے کوئی اوورسیز پاکستانی کشمیریوں کے لیے کوئی میسج؟ ایسا میرا اوورسیز کے لیے میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اوورسیز آپ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، میرے اپنے بھی بھائی ہیں، ہماری فیملیز ہیں، انگلینڈ میں سیٹل ہیں یا باقی دیگر ممالک میں سیٹل ہیں. آپ دیار غیر میں اپنے، جس طرح آج آپ دیکھیں، آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ اس لوگ کام کاج کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایک ویلفیئر کے لیے بیٹھ کے کام جی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے بے شمار اوورسیز ہے، ہمارے ملک کی جو ہے نا اپنے وہاں کے جو زر مبادلہ اپنے جو بھیجتے ہیں وہاں سے لوگ، اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے لاکھوں گھرانے جو ہے نا وہ آپ اوورسیز کی کمائی پہ چلتے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر اپنے یہاں پہ آپ اگر حکومت کے وقت کو دیکھیں آپ، تو حکومت بننے سے آج تک دیکھیں اگر، تو حکومت نے اتنے کام نہیں کیے، اتنے اپنے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے بیرون تحت ملک کی. لوگوں نے اس میں کیے، جو بالکل صحیح بات. سب سے بڑا اور مین جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ اوورسیز کا ہے. تو اوورسیز سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے یہ جو ہماری یہاں یہ روشنیاں ہیں، جو کوٹھیاں ہیں، جو مکانات ہیں، یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہیں، اور آپ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے ہے، اور آپ کے شعور کی وجہ سے جو ہے نا. آپ جتنے بھی آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان معاملات میں بھی آپ اپنی مزدوری بھی کریں، پیسے بھی کمائیں، لیکن آزاد کشمیر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. اور جس طرح قریشی صاحب پروگرام کر کے اپنی ایک حصہ ڈال رہے ہیں، اسی طرح آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتے رہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہاں لوگوں کی ایک تھوڑی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ مجبوری ہوتی ہے، کسی کو سڑک چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کھمبا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو ٹرانسفارمر چاہیے ہوتا ہے، کسی نے بندہ بھرتی کروانا ہوتا ہے، کسی نے تبادلہ کرنا ہوتا ہے. جی وہ چیزیں آپ اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. اور آپ جو یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بڑے بڑے لیڈر ہوں یا آزاد کشمیر کے لیول کے لیڈر ہوں، آپ ہر بندے کو منہ پہ وہ اپنے سچی بات کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے، میرا پیغام ہے کہ آپ جتنے بھی آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، آزاد کشمیر آپ کا گھر ہے، آپ یہاں آتے ہیں، رہتے ہیں، آپ کے بچے آتے ہیں، آپ کے والدین یہاں رہتے ہیں، تو آپ کو آنا پڑتا ہے. تو آپ اس پہ بھرپور نظر رکھیں. جان زید صاحب، کشمیر کے مسائل کی بات ہو، تاریخ آزادی کی بات ہو، ہمارا فورم آپ کے لیے 24/7 حاضر ہے. جب بھی آپ چاہیں
ہمارے فورم پر ہمیں آواز کریں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ رابطے میں رہوں گا، اور جب بھی کوئی مسائل کی بات ہوئی، آپ کے علاقہ کی ہوئی، اجتماعی بات ہوئی، انشاءاللہ آپ سے مشاورت بھی ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے۔ ناظرین، جس طرح جان زید صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی، ضرور آپ پروگرام کو سنیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری، تو پلیز ہم سے ضرور رابطہ بھی کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ جان زید صاحب۔